سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دیے رہتا ہے، ساری زندگی دھوکے میں خود کو رکھتا ہے۔ کیسے؟ یہ خود کو یہی کہتا رہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر ہی دے گا۔ یعنی ادھر میں نے گناہ کیا اور آٹومیٹکلی ادھر معافی کا پروانہ آ گیا، مجھے نہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی زیادہ فکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ اعراف میں والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں اس کے بعد اور ایمان لے آتے ہیں تو ان کا رب من بعدها اس کے بعد غفور الرحیم ہے۔ سوچئے میں اور آپ دن میں کتنی دفعہ توبہ کرتے ہیں، کتنی دفعہ واقعی دل سے استغفار کرتے ہیں۔ شاید بعض لوگ صرف نماز کے بعد کر لیتے ہوں، 3 دفعہ کہہ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم میں سے بہت سارے وہ بھی نہیں کہتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دن میں 100 دفعہ توبہ کیا کرتے تھے۔ تو اب اس کے بعد ہمارا صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں اللہ تو غفور الرحیم ہے، کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ واقعی ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ انف ہے؟ حالانکہ گناہ تو کوئی ایک بھی ہو اور وہ بھی اگر بھاری پڑ گیا اس دن تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جہنم میں ہم کو ایک دن بھی کاٹ سکتے ہیں، ایک لمحہ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جب اس کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، یہ جگہ تو نو چوائس، اس کا تو ایک لمحہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود کتنا غفلت میں اپنا وقت گزارتے ہیں کہ جلدی بھول جاتا ہے یہ سب کچھ اور پھر مگن ہو جاتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمارے گناہوں کے انبار کتنے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، ایک گناہ بھی انسان کو ڈبو سکتا ہے، ایک ذرے کے برابر گناہ بھی، اور کتنے ہی سارے گناہ ہیں جو ہم عادتاً کرتے ہیں۔ اب بس ٹھیک ہے، غلط ہے لیکن اٹس اوکے، کوئی بات نہیں ہے، اور اپنے آپ کو خود جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو غفور رحیم ہے تو بس ٹھیک ہے نا، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صرف شیطان کی طرف سے ہے جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور ہم اس کے دھوکے میں آتے ہیں اور اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے بھول جاتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر 1% کا بھی چانس ہو کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں، تب بھی ہمیں رات کو نیند نہیں آنی چاہیے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ ایسی بلا ہے، پھر کیسے ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو دن میں جب بھی یاد آئے استغفار کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ کوئی تو گناہ دھلیں گے، کوئی تو گناہ مٹیں گے، اور عاجزی سے رہیں، اور جب موقع ملے تو ضرور دل میں اللہ تعالیٰ سے بات کر لیا کریں کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو مجھے اپنے ہر عذاب سے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی بچا کے رکھنا، میری برائیاں مجھ سے دور کر دے، میری اصلاح فرما دے نرمی کے ساتھ، اور میرے گناہوں کو بخش دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ یہ ضرور مانگتے رہیے، کبھی اس سے غافل نہ ہوں۔ کیا ہم صرف رمضان توبہ کریں گے، یا کسی درس میں جائیں گے، یا کسی کلاس میں بیٹھیں گے یہاں پہ کوئی دعا کرائی جائے گی اجتماعی تو وہیں کریں گے؟ یا کبھی ہمیں خود بھی اس کا خیال آئے گا؟ خود بھی اتنے ہم پریشان کبھی ہوتے ہیں، اتنی پریشانی ہو جائے کہ ہم واقعی روزانہ دعا کر رہے ہوں، ایسے جیسے کہ ہماری یہ ضرورت ہے۔ نہیں ہوتا ایسے، دن کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اسی طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں اپنے انجام کی طرف، یہ سوچے بغیر کہ پتہ نہیں آگے جا کے ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ بھگتنا پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔